خواتین و حضرات، آج 9 فروری اور اتوار کا دن ہے۔ سویڈن کی ڈائری کے ساتھ عارف کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے حالات حاضرہ اور یہاں کے ہونے والے واقعات سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے قبل آپ سب کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ کل 8 فروری ہفتہ کے روز سویڈن کے حوالے سے جو میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے وطن ثانی، اس کے دوسرے ایڈیشن کی تقریب رونمائی یہاں شستہ میں ہوئی اور اس میں خواتین و حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس کی تفصیل بہت جلد آپ میرے اس چینل پہ دیکھ سکیں گے، لیکن آپ سب کی اطلاع کے لیے کہ یہ کتاب اب سویڈن میں دستیاب ہے، اور اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو kisana.books.sc پہ جا کے اپنی کتاب کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ دوسری آپ لوگوں کے لیے اہم اطلاع کہ اوریبرو میں ہونے والے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ایک تفصیلی انٹرویو ایک سویڈش صحافی اور جو مصنفہ ہیں اور یہاں سوشل ورکر ہیں اور یہاں کے حالات حاضرہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو ان سے یہ انٹرویو کیا جائے کہ سویڈش لوگ اس واقعے کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو بہت جلد وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکیں گے۔ اب چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی اہم خبروں کی طرف۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ سویڈن میں حالیہ رائے عامہ کے جائزے کے مطابق حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں ان کو حکومتی اتحاد پہ واضح برتری حاصل ہے، اور پہلی مرتبہ دونوں بلاکس میں تقریباً 8.5% کا فرق جو ہے وہ سامنے آیا ہے، یعنی حزب اختلاف کی جماعتیں، اپوزیشن کی جو 4 جماعتیں ہیں، ان کی جو مقبولیت ہے وہ 8.4%، حکومتی 4 جماعتوں سے زیادہ ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو مقبولیت حاصل کی ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی نے کی ہے، جو کہ اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ وہ آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 35% جو ہے اس کے قریب اس کی مقبولیت ہے، اور جو اینٹی امیگرنٹ پارٹی ہے ایس ڈی، وہ بدستور 20% پہ ہے، تو وہ تقریباً اپنی اسی مقبولیت پہ ہے۔ لیکن جو حکمران جماعت ہے ماڈریٹ پارٹی، وہ 18% کے قریب ہے۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہیں وہ چھوٹی جماعتیں ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینٹر پارٹی ہے یا ایون ویلیو پارٹی ہے، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے، لبرل پارٹی ہے، ان کی مقبولیت جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے، اور جو لیفٹ پارٹی ہے وہ 8% کے قریب ہے۔ اب اس حوالے سے جو ایک تجزیہ نگار ہے اس کا یہ کہنا یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں سویڈن میں جو فائرنگ کے بہت واقعات ہوئے ہیں، دھماکوں کے واقعات ہوئے ہیں، اور باقی جو یہاں پہ امن عامہ کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے عوام کی اکثریت جو ہے وہ حکومت پہ ان کا اعتماد کم ہو رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتیں جو ہیں وہ سویڈن کو بہتر طور پہ چلا سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آج انتخابات ہو جائیں تو موجودہ حکومت جو ہے اس اقتدار سے باہر ہو جائے گی، اور حزب اختلاف جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے گی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اگلے سال ستمبر میں جب انتخابات ہونے ہیں تب کیا صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں رکھی ہوئی ہیں وہ تھوڑے خبردار ہو جائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے سالمونیلا انفیکشن جو ہے وہ پھیل سکتی ہے۔ اس حوالے سے یہاں کے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کہا جی کہ تقریباً 1400 کیسز جو ہیں کہ ان کے سامنے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا جی کہ آپ احتیاط کریں، ان کی بلیوں کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور باقی جو انٹریکشن ہے اس پہ آپ کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ ایک بین الاقوامی تنظیم نے یہ ایک رائے دی تھی کہ یہاں سویڈن میں بھی ہفتے میں 5 دن کی بجائے 4 دن کام ہونا چاہیے، 3 چھٹیاں ہونی چاہیے۔ تو ایک وہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے کچھ جو جابز پہ، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو تنخواہ پوری ملے گی، اور کام آپ نے جو ہے وہ 5 دن کی بجائے 4 دن کرنا ہے، زیادہ افیکٹو کرنا ہے، آپ کو ایک چھٹی کا انسینٹو ملے گا۔ اور اس حوالے سے مالمو میں بھی ایک یہ شروع کیا گیا ہے، اور جس میں جو کام کرنے والی خاتون ہے اس نے کہا جی کہ بہت اچھا ہے، ہم کام وہی کر رہے ہیں جو 5 دنوں میں کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اگر پروجیکٹ کامیاب ہو گیا تو باقی لوگ جو ہیں شاید وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی رائے میں 5 دن ہفتے میں کام کر کے 2 چھٹیاں یہ بہتر ہے، یا آپ 4 دن کام کریں اور 3 چھٹیاں لیں، اور کام آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو 5 دنوں کا؟ تو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے کہ آپ کے خیال میں کون سا طریقہ جو ہے وہ بہتر ہے، اور تنخواہ آپ کی وہی رہے جو 5 دنوں کی کام میں ملتی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اگر آپ سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں افواج کی نقل و حمل دیکھیں، یعنی فوج کو یہاں پہ آپ دیکھیں ان کے جو ٹروپس وغیرہ، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فروری کے 7ویں ویک میں یعنی 10 فروری سے 16 فروری تک اسٹاک ہوم میں سویڈش مسلح افواج اپنی مشقیں کر رہی ہیں، اور یہ زیادہ تر مشقیں جو ہے فوجی ہیڈ کوارٹر یا حکومتی جو دفاتر ہیں شہر میں
ان کے آس پاس ہوں گی، لیکن کچھ سرگرمیاں ان کی شہر کے سے باہر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سویڈش مسلح افواج کے جو ان مشقوں کے انچارج ہیں نکلس ایرکسن، انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ غیر معمولی جو نقل و حمل ہے فوج کی، یہ ایک معمول کی کاروائی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے پینک یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سویڈن میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ تبدیلی کی گئی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو جرمانہ ہے وہ ایک طرح سے ایک جرم کرنے کی پاداش میں اس کو تھوڑا کم کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ریڈ یا پیلی روشنی پہ اگر گاڑی چلائیں، یعنی ریڈ لائٹ اور یلو لائٹ پہ گاڑی چلائیں تو 3000 پہ جرمانہ ہوتا تھا۔ اب اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اگر آپ یلو لائٹ پہ، پیلی لائٹ پہ اگر گاڑی چلائیں گے تو آپ کو 2000 جرمانہ ہوگا، 1000 انہوں نے کم کر دیا، لیکن ریڈ پہ انہوں نے 3000 رکھا ہے، یعنی انہوں نے اب فرق کر دیا ہے، اور یہ بہتر ہے۔ ریڈ اور یلو میں تھوڑا جیسے رنگ میں فرق ہے، جرمانے میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یلو لائٹ پہ بھی آپ نے گاڑی نہیں چلانی، اگر چلائیں گے تو فائن ہو جائے گا 2000 کرون۔ یہ تھی جناب آج 9 فروری اتوار کے روز سویڈن کی ڈائری جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو دوست صاحب آپ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔